اسے ثابت کرنا تھا کہ اس کے افسران نے قوم کے خون پسینے کی جو کمائی اس پر بطور خاص صرف کی تھی اور اس سے جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ ان پر پورا اتر سکتا ہے۔ ہاٹ پر سوٹ ہوگا، اس نے زیر لب دہرایا۔ اگر تم اپنے تقریب کار میرے ملک میں داخل کرو گے تو میں دنیا کی آخری کونے تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ اس نے اپنے عزم کو دہرایا۔ سپیر تک کا وقت اس نے یہاں اسی طرح گزارا۔ اس درمیان اس نے پانی کا دوسرا ڈبہ بھی ختم کر لیا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سامنے والی کالونی کو جانے والے راستوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پہلے تو اس سائیکلوں کی کچھ ٹریفک تھی، ایک دو مرتبہ جیپیں اور ٹرک بھی یہاں سے گزرے تھے، لیکن اب کچھ نہیں تھا۔ سڑک پر سورج آگ برسا رہا تھا اور کالونی کے مکین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے تھے۔ اس موقع کو اس نے قدر غنیمت جانا۔ اپنے کپڑوں پر چوری کی ہوئی بی ایس ایف کے کسی حوالدار کی وردی زیب تن کی اور دبے قدموں نیچے اترا ہے۔ اس حالت میں کوئی اسے دور سے دیکھتا تو مقامی سمجھتا، کیونکہ عموماً یہاں ڈیوٹی سے آنے اور جانے والے ہی دکھائی دیا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت ضروری کام سے یا تو جا رہا ہے یا واپس آ رہا ہے۔ سر جھکائے بی ایس ایف کے انداز میں قدم رکھتا وہ کالونی کی طرف جا رہا تھا، جس کے باہر سرو شیشم کے درختوں کی قطاریں لگا کر وہاں گرمی کی تپش قدرے کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ زیادہ تر امکانات ایک منزلہ تھے۔ کسی کوارٹر کی چھت پر برآمدہ بنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ہر کوارٹر کی پشت سے ایک پائپ نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا، جس سے شاید بارش کا پانی نیچے گرتا تھا۔ کوارٹروں کی پشت پر اتنی بڑی بڑی خودرو جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی، جس کی اونچائی کہیں کہیں ان مکانات کی چھتوں کو چھوتی دکھائی دے رہی تھی۔ تمام کالونیوں کی کھڑکیاں اس طرف ہی کھلتی تھیں، لیکن اس طرف کھڑکی شاید کوئی نہیں کھولتا ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہاں کی گندگی تھی، دوسری وجہ اس طرف سے پڑنے والی سورج کی سیدھی روشنی۔ جمشید اب اسی سڑک کے کنارے پہنچ چکا تھا، جس کی دوسری طرف اس کالونیوں کی پشت تھی، جس کے راستے اس نے اندر داخل ہونا تھا۔ سڑک اس نے تیزی سے عبور کی اور اب درختوں کے سلسلے میں داخل ہو رہا تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ اس کے حساس کانوں سے کسی جیپ کی آواز ٹکرائی تھی۔ سنسان سڑک پر کوئی جیپ بڑی تیز رفتاری سے چلاتا ہوا آ رہا تھا۔ جمشید نے بمشکل چند سیکنڈ میں خود کو اس طرح جھاڑیوں میں چھپا لیا تھا کہ اب وہ انہی جھاڑیوں کا حصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ ان جھاڑیوں میں چھپے ہوئے اس نے ایک جیپ کو برق رفتاری سے آگے نکلتے دیکھا۔ اس سڑک کا اختتام بھی کالونی پر ہوتا تھا، پھر آغاز بھی وہی تھا۔ یہ سڑک کالونی کی پشت سے گھوم کر اس کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی تھی۔ سڑک کے آخری سرے سے اس نے جیپ کو بائیں طرف گھومتے دیکھا تو یہی اندازہ لگایا کہ وہ شاید کالونی میں کسی کام سے آئی ہوگی۔ جمشید اپنی سامنے سے گزرنے کے بعد اب وہ اپنے نزدیکی کوارٹر کی پشت پر پہنچ چکا تھا، جس کی کھلی کھڑکی پر موجود بھاری پردوں کے پیچھے سے نسوانی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دو عورتیں آپس میں بحث کر رہی ہیں، ایک ادھیڑ عمر کی اور ایک قدرے جوان۔ عورت کی آوازیں بھی تھیں۔ جمشید ان کی شکل تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ان کی آوازیں بخوبی سن سکتا تھا۔ میں نے کھانا پروس دیا ہے، بھگوان جانے کس جرم کی سزا مل رہی ہے، مجھے ہر جگہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، نہ جانے بھائی صاحب کیا سوچیں گے۔ نوجوان عورت نے کہا، ارے اوما بیٹی، آ جائے گا، نوکری ہی ایسی ہے بیچارے کی، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ بوڑھی عورت نے، جو شاید اوما کی ماں تھی، اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، جانے دیجیے ماتا جی، آپ کی انہی باتوں نے ان کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ بھگوان جانے آپ کو ان میں کیا دکھائی دیتا ہے، یہاں جنگل میں لا کر ڈال دیا ہے، سارا دن دھوپ میں جلنے کے لیے۔ اوما دیوی نے روحانسی آواز میں کہا۔ اچانک ہی جیپ کے زوردار بریکوں کی آواز سنائی دی۔ یہ شاید وہی جیپ تھی جو تیز رفتاری سے ابھی اس کے نزدیک سے گزر کر گئی تھی۔ لو آ گئے مہاراج، اسے اوما کی جلی گھٹی آواز سنائی دی۔ جے ہند۔ اچانک ہی ایک گونجدار آواز بلند ہوئی۔ یہاں کوئی جنگ نہیں لگی ہوئی جو آپ کو جے ہند یاد آ رہا ہے؟ اوما نے اس کے جواب میں کہا، بھائی مہا بھارت یدھ ہی تو چل رہا ہے، اس کے غالباً خاون نے جواب دیا۔ ارے بیٹا جانے بھی دو، بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ موسی جی क्षमा کیجیے، آج رات ہیڈ کوارٹر میں ایمرجنسی ہو گئی تھی اور سب لوگوں کو اسٹینڈ ہائی رہنا پڑا۔ میں تو اب بھی بڑی منت سماجت سے اجازت لے کر آیا ہوں، آئیے آپ لوگوں کو چھوڑ آؤں، مجھے تو شاید اب 3-4 روز گھر واپس آنا ہی نصیب نہ ہو۔ مردانہ آواز سنائی دی۔ بیٹا کھانا پروس دیا ہے، کھا لو پھر چلتے ہیں، بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ ارے موسی جی، گاڑی کی روانگی میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے اور یہاں سے اسٹیشن تک کا فاصلہ بھی آدھے گھنٹے کا ہوگا۔
میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہہ دیا تھا گاڑی کو روکے رکھے، کھانا وانا چھوڑ دیں، اب ٹرین نکل گئی تو پھر کل ہی واپس آئے گی۔ اوما نے کہا اس کے ہاتھ ہی کچھ اٹھانے کی آواز سنائی دی۔ عورت ابھی تک بولے جا رہی تھی۔ کیپٹن جمشید کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اوما شاید اسی انسپکٹر کی بیوی تھی جو ابھی جیپ کے ذریعے پہنچا تھا۔ اس نے پہلی گاڑی سے ان لوگوں کو کسی دوسرے شہر روانہ کرنا تھا، لیکن وہ بیچارہ تو خطرناک گھسپیٹیے کو تلاش کر رہا تھا، یہاں کیسے آتا؟ بہرحال اب شاید دوسری اور اسٹیشن پر آنے والی آخری گاڑی کے ذریعے وہ انہیں بھیج رہا تھا، اور خود سے ایمرجنسی کی وجہ سے اب 2-3 روز تک پوسٹ پر ہی رہنا تھا۔ سارا ڈرامہ بمشکل 3-4 منٹ میں ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر جیپ کے سلف کی آواز زور سے انجن کو گھمایا اور جیپ چلی گئی۔ وہاں پھر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ قدرت نے شاید اس کی حالت پر رحم کر کے اس کے لیے اس گھر کو خالی کروا دیا تھا۔ 3-4 منٹ بعد ہی وہ پائپ کے ذریعے راستے بلی کی طرح مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور پھر اوپر کی چھت سے ملکہ سیڑھیوں کے راستے نیچے سین میں اتر آیا۔ اپنے کوارٹر کے مین گیٹ کو انہوں نے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اندر کے دونوں کمرے اور دونوں اسٹور روم کو صرف کنڈی لگا کر بند کیا گیا تھا۔ شاید یہاں چوری کا کوئی تصور نہیں تھا، یا پھر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی چھت کے راستے اندر آ جائے گا۔ اطمینان سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں چلا گیا جس کی کھڑکی سے اندر ہونے والی مہابھارت سن رہا تھا۔ جانے والے واقعی بہت جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے گرم گرم کھانا جوں کا توں فریج میں رکھ دیا تھا۔ جمشید نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے پہلے وہاں کونے میں دھرے پیڈسٹل فین کا بٹن دبا کر اپنا پسینہ خشک کیا، پھر فریج میں رکھی تمام بوتلیں یکے بعد دیگرے خالی کرتا چلا گیا، جس کے بعد وہ تازہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ اپنی دانست میں وہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے اونٹ کی طرح اپنی کوان میں پانی اور معدے میں کھانا جمع کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹے تک وہ اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہا، جس کے بعد اس نے دوسرے کمرے کا رخ کیا جو شاید ان کی خوابگاہ تھی۔ یہاں ایک وارڈروب میں ترتیب سے انسپکٹر کی وردیاں استری کرنے کے بعد ہینگر سے لٹکائی گئی تھی، جبکہ سنگار میز پر اس کے سارے میڈلز اور اسٹار رکھے ہوئے تھے۔ سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا، پھر اچانک کسی برقی عمل کے مطابق ملکہ باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ 15 منٹ بعد باتھ روم سے باہر آیا تو اس نے نہ صرف تازہ شیو کی ہوئی تھی بلکہ جسم پر انسپکٹر BSF کی وردی بماہ ریوالور سجائی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اسے اس گھر سے ملا تھا۔ اپنے جسم پر موجود تمام کپڑے اس نے احتیاط سے اس گھر کے ایک اسٹور روم میں ایسی جگہ چھپا دیے جہاں شاید یہاں کے مکینوں کو 2-3 ماہ بعد ہی جانے کا خیال آتا۔ اب وہ خوابگاہ کے بیڈ پر ٹیک لگائے آمدہ آلات کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ سورج اب مغرب کی سمت اپنے سفر کا آغاز کرنے لگا تھا۔ کالونی کی زندگی بیدار ہو رہی تھی۔ دھوپ اور گرمی کے خوف سے اپنے گھروں میں سمٹے لوگ باہر آ رہے تھے۔